تو خان صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو فیکٹری ہماری بند نہیں نہ ہو رہی, صرف ایک ہی فیکٹری ہے, وہ ہے بچے پیدا کرنے والی فیکٹری. جو پاپولر ترین لیڈر ہے اس ملک کا یا اس ریجن کا, خان صاحب کے بغیر ابرار اللہ کے چہرے پہ آج میں مایوسی دیکھ رہا ہوں. صرف بڑے بڑے پیٹ ہے نا, جو ان کو تھوڑا سا سینا پڑے گا, ان کے میدوں کو قومی دربار بنایا جائے ذوالفقار علی بھٹو کا, شرم آنی چاہیے. یہ جہالت ہے, یہ شرم آنی چاہیے. میں نے ان سے یہی کہا کہ یا تے 10 سال واسطے ماشاء اللہ لا دو, پھر سونے کی کنیاں نکلیں, سونے کی کانیں نکلیں, تو اس ملک کا کچھ نہیں بننے والا. وہ اس کے بدلے میں خان صاحب کو 2-3 سال کے لیے وزیر اعظم بنا. سر پیپلز پارٹی اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا اس ملک میں, اور کہ کرایہ نہیں ہے ان کے پاس مکان کا دینے کا, روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے, بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے فنڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پاکستان چیریٹی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان سے غربت ختم نہیں ہو رہی, کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ غربت ایسے تو ختم نہیں ہوگی نا. پاکستان میں جتنا ٹیکس بنتا ہے لوگوں کا, اتنا ٹیکس نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو جو کروڑوں کی تعداد میں غریب لوگ ہیں, ان تک مراعات پہنچانے کے لیے لوگوں کو, جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, اربوں خربوں پتی, ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. صحیح ہے. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ساری چیزیں ہوں گی, قوانین امپلیمنٹ ہوں گے, پھر یہ ہوگا. یہ جو فلینتھروپی کا کام ہے, یہ لمیٹڈ کام ہوتا ہے. ہم اپنے ارد گرد, ویسے تو بہت بڑا پیمانے پر یہ ہوتا ہے, ہر گھر ایک چیریٹی ہے. صحیح ہے. کیونکہ وہ اپنی میڈس کا خیال رکھتے ہیں, ان کی شادیاں کرتے ہیں, سارا کوئی بیمار ہو جائے سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ جو پورے پاکستان کی غربت کی بات ہے, وہ ایسے ختم نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. سر جو فنڈنگ ہوتی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ فنڈنگ کے ذریعے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. فنڈنگ کیوں کی جاتی ہے؟ ٹیکسز تو جو ہے نا وہ سرکاری لیول کا کام ہے نا. فنڈنگ کے ذریعے وہ فنڈنگ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ غربت ختم ہو جائے. سر اربوں روپیہ فنڈنگ آتی ہے, اربوں روپیہ فنڈنگ آتی ہے. کس کو آتی سر ہے؟ این جی اوز جو ہیں, بے شمار این جی اوز بڑی بڑی ہیں جو کام کر رہی ہیں. نہیں, وہ جو این جی اوز کی ارب روپیہ فار ایگزامپل فنڈنگ آئی ہے, تو اس کا کام فار ایگزامپل اگر ہے کہ کوئی بھی لگا لے, پانی کے نل کے لگانے ہیں, تو وہ نل کے لگا دے گا. اسے غربت پہ کیسے فرق پڑے گا؟ سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نلکے لگوانا, راشن دینا, ان سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاروبار امپاورمنٹ پہ کام کریں, کو چھوٹے کاروبار. یہ زیادہ بہتر ہے, کوئی شک نہیں ہے. اس سے غربت اس سے زیادہ نہ صرف کہ یہ, بلکہ اگر ہم لوگوں کو امپاور کر کے ملک سے باہر بھجوائیں نا, تو ادھر سے جو سرمایہ لے کر آئیں گے, اس سے زیادہ آسانی سے غربت ختم ہوگی. صحیح ہے. ہاں, اور پاکستان میں اس طرح کی پلاننگ اگر نیشنلی حکومتی لیول پر ہی ہو سکتی ہے, کہ جیسے ابھی 2 لاکھ نرسنگ کی ضرورت ہے آسٹریلیا میں. صحیح ہے. تو اگر آپ نرسنگ انسٹیٹیوشنز بنا کے وہ ایکسپورٹ کریں, تو 2 سے 3 سال کے اندر اربوں ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے. اربوں روپے سے بات نہیں بنے گی, کیونکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ, روزانہ روٹی کھانی ہے 3 ٹائم, تو مشکل ہو جاتا ہے نا. پھر بچوں کی فیسیں ہیں, تنخواہیں, اور بے شمار کام, گھر کا کرایہ دینا ہے, بجلی دینا ہے, بل دینا ہے. تو یہ ایک لمبا کام ہے. اس کو پاکستان سے باہر بندے بھیجنے پڑیں گے. ایوب خان کے دور میں واحد دور تھا جب بیلنس آف پیمنٹ ہمارا ٹھیک ہوا تھا, اور اس وقت کیا ہوا تھا, سمندر پار پاکستانیز نے پیسہ بھیجا تھا. صحیح ہے. ہمارے پاس جو فیکٹری ہماری بند نہیں نہ ہو رہی, صرف ایک ہی فیکٹری ہے, وہ ہے بچے پیدا کرنے والی فیکٹری. وہ دھڑا دھڑ چل رہی ہے. تو اب ان کو پیدا کر کے اگر آپ ملک سے باہر بھیجیں نا, مزدوری کر کے لاؤ, تو وہ ایک واحد طریقہ اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے پیسہ لانے کا. سر آپ کا جواب درست ہے کہ جتنی دیر تک ملک میں ٹیکس اکٹھا نہیں کیا جائے گا, اور ٹیکس سنبھالنے والے, ٹیکس اکٹھا کرنے والے, کیا یہ سیاستدان بھی آئیں گے, یا یہ اپنے خرچے اپنے للے تللے کم کر کے یہ ٹیکس اکٹھا کر پائیں گے؟ سب سے پہلے نا, ٹیکس سے پہلے بھی اس ملک میں انصاف کی ضرورت ہے. جب ادارے انصاف کی بنیاد پر چلیں گے نا, تو صحیح لوگ سامنے آئیں گے. صحیح لوگ جب سامنے آتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, پھر ٹیکس بھی اکٹھا ہو جاتا ہے, پھر لوگ بھی ان پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اور پھر قانون کی جب عملداری ہوتی ہے, تو جو نہیں دیتا ٹیکس, وہ پھر قانون کا سامنا بھی کرتا ہے, تو آٹومیٹکلی سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایک لفظ جسے ہم رول آف لا کہتے ہیں, انصاف کہتے ہیں, اس کا ان پلیس ہونا ضروری ہے. بنیاد ہے یہ سب. سر حسن نثار صاحب کا کہنا ہے کہ ان سیاستدانوں کے ہوتے کہ جگہ جگہ پہ سونے کی کنیاں نکلیں, سونے کی کانیں نکلیں, تو اس ملک کا کچھ نہیں بننے والا. ٹھیک کہتا ہے, وہ ٹھیک کہتا ہے. جب تک کارپوریٹ گورننس نہیں ہوگی, کھاندیاں کھو کھا جاندہ بندہ, پنجابی کی ایک کہاوت ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کا کوئی, آپ نیچے دیکھ کے سوراخ ہوا, اس کو جتنا مرضی بھر لیں آپ, تو جب قانون نہیں ہوگا
اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی ترقی نہیں. سر میرا آخری سوال ہے کہ یہ میرا سوال بنتا تو نہیں ہے، تو آپ کی کافی وابستیاں رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو خان صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ان کے سپاہی رہے ہیں، یہ آپ کی مجبوریاں ہوں گی، آپ جیسے بھی آپ جہاں بھی ہیں تو ہم اب بھی ان کے سپاہی ہیں. بات تصویر وائرل کرنے کی نہیں ہے، بات اور لیول کی مصیبتوں کی پریشانیوں کی ہیں. میرا کل کا ایک میں نے جاری کیا ہے، آپ وہ اس کو آپ سنیے گا. آپ پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا. میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ یا تے 10 سال واسطے ماشاء اللہ لا دو پھر ٹھیک ہے، اور سارے کام کرائیں، ہر چیز کو چھوڑ کے پھر آپ انٹرنیشنل پریشر میں بھی نہ آئیں، پھر اپنے جو ملک کے اندر جو وسائل ہیں ان کو بھی لے کر آئیں، پھر قانون نافذ ہو، ہر کرپٹ بندہ پکڑا جائے، ہر بڑا آدمی ٹیکس دے، مزدور آدمی کی جو اجرت ہے وہ 3 گنا کر دیں، سرکاری ملازم کی جو تنخواہ ہے وہ 3 گنا کر دیں، اور پھر اس کے بعد جب امپلیمنٹیشن آف لا ہوگا نا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور اس سے پہلے کوشش یہ کریں جو پاپولر ترین لیڈر ہے اس ملک کا یا اس ریجن کا اس کو وزیر اعظم بنا دیں. اور اس کے اوپر میں نے یہ کہا ہے کہ وہ پبلک جو کہتی ہے ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، نیلی شرٹ وائرل ہو گئی ہے، تو نیلی شرٹ پہن کے صرف کام نہیں ہوگا. میری یہ تجویز تھی کہ سارے عمراء کو کہیں، اربوں پتیوں کو، کہ آدھی آدھی پراپرٹی ایک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، تو اس کے بدلے میں خان صاحب کو 2-3 سال کے لیے وزیر اعظم بنا دیں. سر پیپلز پارٹی اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا اس ملک میں اور لوگوں کی پتہ بھی چل جائے گا کہ واقعی پیار کرتے ہیں کہ صرف نیلی شرٹ پا کے گھوم دیں. سر پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے کہ بھٹو صاحب کی تصویر جو ہے وہ نوٹ کے اوپر چھاپی جائے اور ان کا باقاعدہ دربار بنایا جائے، مزار بنایا جائے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کیا کہوں اس کے بارے میں. آج کا یہ ان کا ایونٹ تھا، آج انہوں نے یہ قرارداد پارٹی نے پیش کی ہے کہ بھٹو کی تصویر نوٹ کے اوپر چھاپی جائے اور قومی دربار بنایا جائے ذوالفقار علی بھٹو کا. شرم آنی چاہیے، یہ جہالت ہے. یہ شرم آنی چاہیے. کل کو کہیں گے اس ملک کی جو حالت ہے، بجائے اس کے کہ ان کو غریبوں کا احساس ہو کہ کرایہ نہیں ہے ان کے پاس مکان کا دینے کا، روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس نہیں ہے، ان کو پتہ ہے نوٹ کے اوپر کس کی تصویر لگانی، وہ نوٹ حلال ہو جائے گا آپ کے لیے، وہ لگا کے تصویر اس کے بٹن. سر کشمیر نے جس طریقے سے اپنے حقوق لیے ہیں، بجلی ان کی 3 روپے پر یونٹ ہو گئی ہے، انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے. کیا پاکستان میں، پورے پاکستان میں اس طریقے سے اپنے حقوق لیے جا سکتے ہیں؟ کرنے پہ آئیں تو کیا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ناممکن اس ملک میں نہیں ہے. صرف بڑے بڑے پیٹ ہیں نا جو ان کو تھوڑا سا سینا پڑے گا، ان کے میدوں کو کاٹ کے سینا پڑے گا، چھوٹے ہو جائیں گے. سر آپ دوبارہ سیاست کب جوائن کریں؟ کیا لگتا ہے کہ اقرار وہ کیا نام ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے جلد باہر آ جائیں گے یا ابھی بھی کوئی چانسز ہیں؟ میری دعا ہے کہ وہ باہر آ جائیں. میں کہتا ہوں اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ انا ہے، مجھے لگتا ہے ہماری. سر سیاست کب جوائن کریں گے؟ انا اگر ہم چھوڑ دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلح کرتے وقت اگر تمہاری عزت کم ہو جائے نا تو قیامت کے دن میرے سے لے لینا. کتنی بڑی بات. خان صاحب کے بغیر ابرار الحق کے چہرے پہ آج میں مایوسی دیکھ رہا ہوں. اس کی اللہ خیر کرے گا، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گا، وہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ، فکر نہ کرو. جی یہ تھے ابرار الحق صاحب، جی خان کے سپاہی، عمران خان کے ریجنل سپاہی، جنہوں نے ترانے بھی گئے اور نغمے بھی گئے. ناظرین گرامی، ابرار الحق کے چہرے پہ آج اس ایونٹ پہ آئے، ان کے چہرے پہ مایوسی سی، ان کی آنکھوں میں مایوسی تھی. ناظرین گرامی، ان کا کہنا تھا کہ میں آج بھی خان کا سپاہی ہوں، آج بھی عمران خان کا سپاہی ہوں. ناظرین گرامی، یہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. ان کو چھوڑا جائے، اپنی انا کو ختم کیا جائے، ایک پاپولر لیڈر کو رہا کیا جائے. اس کے ساتھ مجھے دے اجازت. اینکر شاعر پروانہ، صوبہ ٹی وی. اللہ حافظ.